السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ صدر جمہوریہ کا گورنر اور وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے استقبال کیا۔ بی جے پی نے 4 ریاستوں کے سربراہ کیے تبدیل، پنجاب میں سنیل جاکڑ اور تلنگانہ میں کشن ریڈی کو سونپی کمان۔ یوم عاشورہ کے لیے نقائص سے پاک انتظامات، کپل ایشور کا بیان۔ تیز رفتار کار نے چہل قدمی کرنے والے 3 افراد کو کچل دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر جمہوریہ کا گورنر اور وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے استقبال کیا۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تملسائی سندر راجن، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے شہر حیدرآباد کے حکیم پیٹ ایئر فورس اسٹیشن پر منگل کی صبح صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا شاندار استقبال کیا۔ مرمو الوری سیتارام راجو کی 125ویں یوم پیدائش کی اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے ریاستی دارالحکومت پہنچی تھی۔ وزراء سرینواس یادو، سی ملا ریڈی، سبیتا انڈا ریڈی، ستیوتھی راٹھور، رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ یوم عاشورہ کے لیے نقائص سے پاک انتظامات، کپل ایشور کا بیان۔ ریاستی وزیر بہبود کپل ایشور نے کہا کہ محرم الحرام یوم عاشورہ کے انعقاد کے لیے نقائص سے پاک انتظامات کیے جائیں گے۔ آج یوم عاشورہ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر بہبود کپل ایشور، وزیر داخلہ محمد محمود علی و دیگر نے شرکت کی۔ کپل ایشور نے کہا کہ ہر سال کی طرح ماہ محرم میں یوم عاشورہ کے نقائص سے پاک انعقاد کے لیے حکومت کی جانب سے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے تمام محکمہ جات کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و اشتراک کرتے ہوئے یوم عاشورہ کا پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں حکومت تمام مذاہب کے عید و تہوار اور تقاریب کو سرکاری سطح پر عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہی ہے، اور انہوں نے تیقن دیا کہ یوم عاشورہ کے انعقاد کے دوران بھی اسی جذبے کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ احمد پاشا قادری، حکومت کے صلاح کار برائے اقلیتی امور اے کے خان، صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی محمد سلیم، پرنسپل سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود احمد ندیم، کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند و دیگر موجود تھے۔ راہل گاندھی کو حتیٰ عزت معاملے میں جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے ملی راحت، سزا کی کارروائی پر لگی روک۔ حتیٰ عزتی معاملے میں مشکلات کا سامنا کر رہے راہل گاندھی کو آج جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے راحت مل گئی۔ دراصل ہائی کورٹ نے منگل کے روز حتیٰ عزتی معاملے پر سماعت کرتے ہوئے راہل گاندھی کے خلاف سزا کی کارروائی کرنے پر فی الحال روک لگانے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ اب اس معاملے میں آئندہ سماعت 16 اگست کو کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ راہل گاندھی نے 2019 میں کرناٹک میں ایک جلسے کے دوران اپنے بیان میں کہا تھا کہ سبھی چوروں کا سرنیم مودی ہی کیوں ہے۔ راہل گاندھی کے اس بیان کے بعد ان کے خلاف ملک میں الگ الگ جگہوں پر حتیٰ عزتی کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ راہل گاندھی کے خلاف جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں حتیٰ عزتی کے اس معاملے پر جسٹس سنجے کمار دویدی کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران سبھی فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے عرضی داخل کرنے والے پردیپ مودی کو جواب پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی عدالت نے راہل گاندھی کو راحت دیتے ہوئے آئندہ سماعت تک کسی بھی سزا کی کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا کے درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافہ۔ دنیا بھر میں مہینوں سے جاری ریکارڈ توڑ گرمی کے باوجود قومیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بڑے اہداف طے کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے طویل مدت کی گلوبل وارمنگ کو 1.5 ڈگری سیلسیس کی حد کے اندر رکھنے کا طے شدہ ہدف بھی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق یہ بات موسمیاتی ماہرین نے پیر کے روز بتائی ہے۔ شمالی امریکہ کے کچھ حصے جون کے مہینے میں اوسط سے تقریباً 10 ڈگری سیلسیس زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ جنگل کی آگ سے اٹھنے والی دھوئیں کے باعث کینیڈا اور امریکہ کے مشرقی ساحل پر نقصان دہ اندھیرا چھایا گیا، جبکہ اس دوران کاربن اخراج کا تخمینہ 160 بلین میٹرک ٹن ریکارڈ کیا گیا۔
آب و ہوا کے حوالے سے دنیا کے سب سے زیادہ خطرے والے خطوں میں سے ایک ہندوستان میں مسلسل بلند ہوتے درجہ حرارت کے نتیجے میں اموات میں اضافہ اور اسپین، ایران اور ویتنام میں شدید گرمی ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ گزشتہ سال کی طرح مہلک موسم گرما معمول بن سکتا ہے۔ بی جے پی نے 4 ریاستوں کے سربراہ کیے تبدیل، پنجاب میں سنیل جھاکڑ اور تلنگانہ میں کشن ریڈی کو سونپی کمان۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل کئی ریاستوں میں ہونے جا رہے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی نے منگل کو 4 ریاستوں میں اپنے صدور تبدیل کر دیے ہیں۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کو تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر کے عہدے پر مقرر کیا ہے۔ سابق مرکزی وزیر ڈی پورندیشوری کو آندھرا پردیش، سابق وزیر اعلیٰ بابو لال مرانڈی کو جھارکھنڈ اور سنیل جھاکڑ کو پنجاب میں پارٹی کی کمان سونپی گئی ہے۔ آندھرا پردیش کے سابق سی ایم کرن کمار ریڈی کو بی جے پی کی نیشنل ایگزیکٹو کارکن بنایا گیا، وہ اپریل میں بی جے پی میں شامل ہوئے تھے۔ ایٹالا راجندر کو تلنگانہ میں بی جے پی کی الیکشن مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ بی جے پی کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی صدر جے پی نڈا ان تقرریوں کو حتمی شکل دے دی ہے اور یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ گجرات کے ایک اسکول میں تقریر سے ٹھیک پہلے 15 سالہ بچے کو آیا ہارٹ اٹیک، موقع پر ہی ہو گئی موت۔ گجرات کے راجکوٹ ضلع میں ایک نابالغ بچے کے ساتھ ہارٹ اٹیک کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسکول میں گرو پورنیما کے موقع پر خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں کئی بچوں کو تقریر کرنی تھی۔ ایک بچے کو تقریر سے ٹھیک پہلے ہارٹ اٹیک آیا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بچے کا نام دیوانش وینکو بھائی بھیانی ہے۔ وہ درجہ 10ویں کا طالب علم تھا اور اس کی عمر 15 سال تھی۔ دیوانش جس اسکول میں پڑھتا تھا، اس اسکول کا نام سوامی نارائن گروکل ہے۔ بچے کی اچانک موت سے گھر والے صدمے میں ہے۔ اسکول انتظامیہ بھی اس طرح اچانک بچے کی موت پر حیران ہے۔ دیوانش کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا، جہاں پر اس کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی ہے۔ دیوانش کے والد شہر کے بڑے بزنس مین ہیں، وہ پلاسٹک سے جڑی صنعت چلاتے ہیں۔ 15 سالہ دیوانش ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اتنی کم عمر میں بچے کو ہارٹ اٹیک آنے سے رشتہ دار کافی حیران ہے۔ اس موت پر اسکول انتظامیہ نے بتایا کہ گرو پورنیما کے موقع پر بچوں کی درمیانی ایک تقریری مقابلہ رکھا گیا تھا۔ مقابلے میں بچوں کو گرو، استاد، سبجیکٹ پر تقریر کرنی تھی۔ دیوانش بھی اس موضوع پر تقریر دینے والا تھا۔ اسٹیج پر تقریر کرنے سے پہلے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے نزدیکی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی ڈی پی اے پی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی 11 جولائی کو سماعت کے لیے جاری کی جانے والی نوٹس کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا، عدالت عظمیٰ نے طویل عرصے کے بعد دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کا نوٹس لیا ہے۔ ان کا بیان میں کہنا تھا، مجھے ایک مثبت نتیجے کی امید ہے کیونکہ میں مکمل حقوق کی بحالی کی خواہش رکھتا ہوں جو 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے ساتھ منسوخ ہو گئے۔ آزاد نے مزید کہا کہ دفعہ 370 جموں و کشمیر کے تمام خطوں کے بلا لحاظ مذہب و ذات مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہم روز اول سے ہی اس پر زور دے رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ عدالت عظمیٰ جموں و کشمیر کے لوگوں کو انصاف اور ان کے مفادات کو تحفظ فراہم کرے گی۔ اتر پردیش کے جھانسی میں آتشزدگی سے 5 لوگوں کی موت، کروڑوں کی املاک جل کر خاکسار۔ اتر پردیش میں جھانسی کے سپری بازار تھانہ علاقے میں ایک دکان میں لگی آگ نے اس قدر خوفناک شکل اختیار کر لی کہ اس کی لپیٹ میں 5 لوگوں کی موت ہو گئی اور کروڑوں کی املاک
جل کر خاکستر ہو گئی۔ تقریباً 12 گھنٹے تک جاری رہنے والے ریسکیو آپریشن منگل کی صبح 4 بجے ختم ہوا۔ اس دوران اس بھیانک آگ کی لپیٹ میں 5 لوگوں موت ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ مہلکین میں ایک خاتون راگنی راجپوت 58 سالہ بھی شامل ہے۔ باقی مہلکین کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی تمام اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے اور فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پانے کا کام شروع کر دیا۔ جرچلہ ٹاؤن کے قریب لاری الٹ گئی، ٹریفک بڑے پیمانے پر جام ہو گئی۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر کے جرچلہ ٹاؤن کے قریب ایک لاری الٹ گئی، جس کے نتیجے میں قومی شاہراہ نمبر 44 پر ٹریفک بڑے پیمانے پر جام ہو گئی۔ یہ حادثہ منگل کی صبح پیش آیا، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ لاری چاول کی بھوسی لے جا رہی تھی کہ ماچارم گاؤں کے قریب لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لاری الٹ گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں حیدرآباد تا بنگلور ہائی وے پر ٹریفک تقریباً 10 کلومیٹر تک جام رہی۔ پولیس عہدیدار اطلاع پا کر وہاں پہنچے، جنہوں نے لاری کو سڑک سے ہٹاتے ہوئے اس روٹ پر ٹریفک کو بحال کرنے کے اقدامات شروع کر دیے۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں سڑک حادثہ، 3 افراد ہلاک۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر کے رینیگنٹا برج پر پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹریکٹر کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ ٹریکٹر بائک سے ٹکرا گیا۔ پولیس کے مطابق مہلکین کی شناخت رامنچا گاؤں کے رہنے والے 23 سالہ جی اروند، 22 سالہ ایس سمپت اور 23 سالہ انجی کے طور پر کی گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے سبھی رامچا گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ تیز رفتار کار نے چہل قدمی کرنے والے 3 افراد کو کچل دیا۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کی بنڈلا گوڑا جاگیر سن سٹی میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ماں بیٹی کے بشمول 3 افراد ہلاک اور دیگر 4 شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار چہل قدمی کرنے والوں سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے فوری بعد کار کا ڈرائیور کار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تیز رفتاری حادثے کی وجہ ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ عینی شاہدین نے پولیس کو بتایا کہ کار تیز رفتاری سے جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا۔ پلاسٹک کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ شہر حیدرآباد کے میلاردوپلی ڈویژن کی تاتا نگر کالونی کے ایک پلاسٹک کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ پولیس نے کہا کہ یہ واقعہ کل شب تقریباً 2 بجے پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکار وہاں پہنچے، جنہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی متصل برندون کالونی میں رہنے والے کثیف دھوئیں کو محسوس کیا اور اس کے اثرات سے متاثر ہوئے۔ ابتدائی جانچ میں پتہ چلا کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی گئی۔ اجیت پوار کی وجہ سے شنڈے گروپ ناراض۔ این سی پی رہنما اور شرد پوار کے بھتیجے اجیت پوار شیو سینا بی جے پی حکومت میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سے مہاراشٹر میں ایک بڑی سیاسی ہلچل مچ گئی ہے۔ خاص طور پر این سی پی اسے بڑے سیاسی ہلچل کے جھٹکے محسوس کر رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ اجیت پوار کے حکومت میں آنے سے شیو سینا شنڈے گروپ ناراض ہے۔ ایسے میں اب شیو سینا یعنی ایکناتھ شنڈے گروپ کو منانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ بحث چل رہی ہے کہ مہاراشٹر میں جلد ہی کابینہ میں ایک اور توسیع ہوگی۔ ذرائع نے بتایا کہ نائب وزیر اعلیٰ اور این سی پی لیڈر اجیت پوار کو پارٹی کے 43 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ این سی پی کے 43 اراکین اسمبلی ریاست کے اقتدار میں حصہ لیں گے۔ قانون ساز کونسل کے 6 اراکین اسمبلی میں اجیت پوار کے موقف سے متفق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کل 3 رکن پارلیمنٹ بھی اجیت پوار کے ساتھ جانے کے لیے تیار بتائے جاتے ہیں۔
افغانستان میں اندرون ایک ماہ بیوٹی سیلون بند کرنے کا حکم۔ افغانستان میں خواتین کے خلاف پابندی کا سلسلہ دراز کرتے ہوئے افغان طالبان نے ملک بھر میں ایک ماہ کے اندر خواتین کے بیوٹی سیلون بند کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان خواتین کے عوامی مقامات میں جانے کی رسائی کو مزید کم کرنے کے لیے وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے ملک بھر میں ایک ماہ کے اندر بیوٹی سیلون بند کرنے کا حکم دے دیا۔ وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترجمان صادق عاکف نے کہا کہ ملک بھر میں خواتین کے بیوٹی پارلرز بند کرنے کے لیے ایک مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بیرونی قوتوں کے انخلاء کے بعد اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار میں واپس آنے سے خواتین پر بڑھتی ہوئی پابندیوں کی بیرونی حکومتیں اور اقوام متحدہ کے حکام مذمت کرتے رہتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں UCC کے وقت اور ضرورت پر سوال اٹھایا۔ اپوزیشن جماعتوں نے پیر کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سشیل مودی کی سربراہی میں پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اجلاس میں یکساں سول کوڈ UCC پر 22ویں لا کمیشن کے مشاورت کی ضرورت اور وقت پر سوال اٹھایا۔ اجلاس 3 جولائی کو منعقد ہوا اور اس سے پہلے اس موضوع پر 21ویں لا کمیشن کا 2018 کا مشاورت کی مقالہ اس کے ممبروں کو بھیج دیا گیا تھا۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی تھی کہ یکساں سول کوڈ نہ تو مطلوب ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ 14 جون 2023 کو لا کمیشن آف انڈیا نے UCC پر عوام سے تجاویز طلب کی اور جمع کرانے کی آخری تاریخ 14 جولائی مقرر کی گئی۔ اگست 2018 میں جاری ہونے والے آئلی قوانین کی اصلاحات پر 185 صفحات پر مشتمل مشاورتی مقالے میں کہا گیا ہے کہ یکسانیت کا مطالبہ ملک کی علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جوائنٹ سیکرٹری ورشا چندرا اور لا کمیشن کے ممبر سیکرٹری کھیتر باسی بسوال، قانون ساز محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری KR سچ کمار اور قانونی امور کے محکمے کی جوائنٹ سیکرٹری سنیتا آنند بھی ان مذاکرات کا حصہ تھے۔ متعدد رہنماؤں کے ذریعے پوچھے گئے تمام سوالات کے جواب میں لا کمیشن کے ارکان نے کہا کہ وہ صرف مشاورتی مرحلے میں ہے اور فی الحال فراہم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے۔ میکسیکو میں امریکہ سے آنے والی بس الٹ گئی، 8 افراد ہلاک۔ وسطی میکسیکو میں زکاٹیکاس سالٹیلو ہائی وے پر پیر کے روز امریکہ سے آنے والی ایک مسافر بس الٹ جانے سے کم از کم 8 لوگوں کی موت ہو گئی اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ نیشنل سول پروٹیکشن کوآرڈینیشن نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6:30 بجے کے قریب زکاٹیکاس کے کانسپیسیان شہر کے رکمونٹوس ڈسٹرکٹ میں پیش آیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق مسافر بس میں امریکہ میں مقیم میکسیکو کے شہری موسم گرما کی تعطیلات میں اپنے آبائی شہروں زکاٹیکاس اور اگواسکالنٹس کے لیے سفر کر رہے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ بارش کے بعد گیلی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے باعث پیش آیا اور بس ڈرائیور گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ حادثے کے بعد پیرامیڈیکل کے عملے نے زخمیوں کا علاج کیا اور شدید زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو ہائے آداب ایوری ون۔ دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔